بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشت ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بری ایک کشتی میں سوار ہو گئے. جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے. ملا نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے. جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی. کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا. آخرکار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ کرہ اندازی کر لیتے ہیں. جس کے نام کا کرہ نکلے گا اس سے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے. چنانچہ کرہ اندازی کی گئی تو کرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا. آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت حسین و جمیل پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنی مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہذا دوبارہ کرہ اندازی کی جائے. جب دوسری بار کرہ اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا. لوگوں نے تیسری بار کرہ اندازی کرنے کو کہا. جب تیسری بار کرہ اندازی کی گئی تو پھر بھی کرہ میں آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا. آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں. لہذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی. جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کی گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے. اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی. فرمان الہی ہے. یاد کرو جب وہ حضرت یونس علیہ السلام بھاگ کر ایک بری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر کرہ اندازی ہوئی تو وہ یونس علیہ السلام مغلوب ہو گئے. آخرکار ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا. اس وقت وہ اپنے کیے پر بڑے شرمسار ہوئے. حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں دعا. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ عزوجل کی خوب تسبیحات بیان کیے. جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ دعائے کلمات کہے تو اللہ عزوجل نے آپ علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول فرما کر آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی. اللہ عزوجل نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو. مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا. اللہ عزوجل نے وہاں آپ علیہ السلام پر کدو کے بیل اگا دی. آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کا جسم نرم پلپلا ہو گیا تھا. اس حالت میں اگر آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکتے تھے. کدو کے بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے سایہ گھنا ہوتا ہے اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی. اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو پابند کر دیا جو صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے. اور جب واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا وہ تمام مسلمان ہو چکے تھے. فرمان الہی ہے. بس اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے
تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آخر کار ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا، اور اس وقت وہ بیمار تھے، اور ان پر سایہ کرنے کے لیے کدو کی بیل اگا دیے۔ مچھلی والے یونس علیہ السلام کو بھی یاد کیجیے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے، اور وہ یہ سمجھے کہ ہم انہیں نہ پکڑ سکیں گے۔ آخر کار انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا کہ الہی، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیبوں سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ بس آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجیے اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے جب انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی اس حالت میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ علیہ السلام کھانے کے برتن میں اسے تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا فرمانے الہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو شخص کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ باقی اللہ حافظ۔